الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات جناب اجدہم کریم کی بے حساب حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا رحمت للعالمین اپنے پیارے آقا و مولا اپنے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کی حاضری کریم پروردگار اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور سمیت آپ تمام حاضرین کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ بخشش بنائے، محبت سے بولیے آمین. برادران اسلام، کلام ربانی کی ایک آیت پاک کا ایک جز، پھر دوسری آیت پاک کا ایک جز تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب ذوالجلال نے اہل علم کے مقام و مرتبت کا ذکر خیر ان ہر دو آیات میں کیا. دو شعبان المعظم سن 150 ہجری یعنی 150 ہجری، امام اللہ اقبال کشف الامہ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مثال ہے. تو اسی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں چند کے جملے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قلب اطہر پر جو رب نے پاک کلام نازل کیا، کلام ربانی نے بتایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ رب کے دین کے سچے عالم ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ربانی ہے اللہ رب ذوالجلال کی خشیت اس کے دل میں باقی عامی مومنین سے زیادہ ہے. پھر پاک پروردگار نے دوسری آیت میں فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، میرے حبیب آپ دنیا والوں سے فرمائیں کیا ایک علم والا اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال نے یہ سوالات قرآن مجید میں فرمائے. پھر جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا فَاسْأَلُوا، پوچھا کرو، سوال پوچھے کرو ہر اس شے کے بارے میں اہل ذکر والوں سے، یعنی علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، جس شے کو تم نہ جانتے ہو. سیدنا حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری آپ کی ولادت ہے. 80 ہجری یہ زمانہ اصحاب رسول ہے. آپ نے متعدد صحابہ کرام کی مجلس اور محافل کو اٹینڈ کیا، بلکہ ان کی درسگاہ میں بیٹھے، اور تلمذ کے باوجود آپ نے زانو تلمذ طے کیے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر محدث صحابی رسول کی بارگاہ میں علم حدیث سیکھا. 16 اصحاب رسول سے آپ کی روایات ثابت ہے کہ جن سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھا. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں سب سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ. نبی علیہ السلام نے گویا زمانوں کی تقسیم کرتے ہوئے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ. قرنی اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف. اور نبی علیہ السلام کے خلفائے برحق، خلفائے راشدین کی تعداد
4. پہلا خلیفہ اول کیا اس میں گرامی ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر کا آخری حرف، صدیق کا آخری حرف قاف، قرنی کا پہلا حرف قاف. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر کا آخری حرف را اور کرنی کا دوسرا حرف را. پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے نام کا آخری حرف نون اور کرنی کا تیسرا حرف نون. اور حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا آخری حرف نام نامی کا یا. تو کرنی کا آخری حرف یا. نبی علیہ السلام نے گویا بتا دیا لوگوں ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی میرا زمانہ، فرما عمر فاروق کا زمانہ بھی میرا زمانہ، عثمان ذوالنورین کا زمانہ بھی میرا زمانہ. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ بھی میرا زمانہ. اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی، ساری کائنات انسانی کے زمانے جمع ہو جائیں سب سے افضل میرا زمانہ، میرے یاروں کا زمانہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس سے جڑا ہوا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جڑا ہوا زمانہ. یعنی تابعین کے زمانے کو بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا، اور تبع تابعین کے زمانے کو بھی زبان نبوت نے خیر سے تعبیر فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی. حضور کے سینکڑوں صحابہ کی آپ نے زیارت فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ معمولی شخصیت نہیں، شاق پہ دار بھی ہے اور صائم الدہر بھی ہے، قائم اللیل بھی ہے. دن کو روزے بھی رکھا کرتے اور راتوں کو شب بیداری بھی فرمایا کرتے. بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا 45 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا فرمائی. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر اور تہجد کی نماز ادا فرمائی. ہر رات ختم قرآن نوافل کی صورت میں فرماتے. بعض فقہاء نے لکھا کہ آخری عمر میں آپ کی عادت تھی کہ 2 رکعت نماز کے اندر الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن ختم فرمایا کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کہنا آسان ہے، زبان سے یہ جملہ کہنا شاید آسان ہو کر 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ایک رات کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قیام اللیل کتنا بھاری ہوتا ہے اور کتنا مشکل ترین ہوتا ہے. لیکن جو رب کے بندے ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی اعلیٰ ترین نشانی یہی ہے کہ وہ راتیں گزارتے ہیں رب کے حضور سجدہ اور قیام میں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ اللہ نے اپنے عباد الرحمن کی شان بیان فرمائی ہے کہ مجھ رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر چلتے ہیں تو اتراتے نہیں، تکبر فخر و غرور کرتے نہیں. فرمایا پھر ان کی شان یہ ہے جاہل مخاطب ہو جائے تو کہتے ہیں میاں ٹھیک ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تیرے سلامتی ہوئے اس نال الجھ دے نہیں. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے آپ کی امت میں سے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم بھی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا
عرش والا اللہ کسی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم فقیہ اعظم ہے، امام اعظم بھی ہے، فقیہ اعظم بھی ہے، اور ایسے ایسے اجل مسائل آپ نے قرآن و سنت سے اخذ فرمائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے حاصل کرتے، آپ کا اصول استنباط یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید میں وہ مسئلہ تلاش کرتے، قرآن کریم میں اگر اصل نہ ملتی تو حدیث مصطفیٰ میں تلاش کرتے، اگر وہاں نہ ملتی تو پھر اجماع امت میں۔ چوتھے نمبر پہ قیاس آتا، حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گزرے، آپ کی مجلس سے تشریف لے آئے، آپ نے اٹھ کے استقبال کیا، کہا امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آپ قرآن و سنت پر قیاس کو ترجیح دیتے ہو، فرمایا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، جناب یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ورنہ قرآن سب سے پہلی چیز ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ استدلال فرماتا ہے۔ دلیل کے طور پر پھر آپ نے پوچھا، سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، یا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ مرد کا حصہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن فزیکلی عورت جو ہے مرد کی نسبت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، اختیار بھی مرد کے پاس زیادہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اگر ان پوائنٹ پہ غور کیا جائے، اگر میں قیاس سے مسائل اخذ کرتا تو عورت کو دگنا بتاتا، لیکن میں نے تو قرآن و سنت کے آگے سر جھکایا، مرد کا حصہ اللہ نے ڈبل فرمایا عورت کے حصے سے، فرمایا دو عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک بھائی کے برابر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پھر عرض کیا، یا حضرت یہ ارشاد فرمائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ دونوں فرض ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ شان نماز کی ہے، سب سے زیادہ نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ فرمایا اگر میں قیاس سے مسئلے لیتا، عورت ہر مہینے ایک بالغ عورت، جوان عورت کے کچھ ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں، فرمایا ان ایام کے اندر عورت پر شریعت نے نماز معاف کی ہے، اور روزے جو قضا ہو جائے ان کی قضا رکھی ہے۔ فرمایا اگر قیاس سے مسئلے لیتا تو پھر میں نماز جو کہ اس کی شان زیادہ ہے، فرمایا میں نماز کی قضا بیان کرتا، جبکہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ان دنوں میں خاتون پر معاف ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس نماز کی قضا بھی کوئی نہیں، لیکن ان مہینے ماہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جائے ان کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرا مسئلہ بیان کیا، فرمایا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب کے قطرے زیادہ ناپاک ہے؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پیشاب نجس العین ہے، فرمایا اس کے قطرے زیادہ ناپاک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں عقل سے مسئلے لیتا، قیاس سے مسئلے اخذ کرتا تو دنیا کو کہتا ہر پیشاب کے بعد غسل کرو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کو بیان کیا ہے، غسل پیشاب کو نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت وہ بیان کی، وہ پیشاب کی طہارت وہ ایک الگ شے ہے، لیکن اس میں غسل کی حاجت تو نہیں ہے۔ جب یہ تین باتیں آپ نے عرض کی، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوم کے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ شاید دشمنوں نے حسد کی بنا پر آپ کے بارے میں جو باتیں اڑائی ہیں، در حقیقت آپ تو قرآن و سنت ہی سے مسائل لیتے ہیں اور امت مصطفیٰ میں اس کا فیض تقسیم کرتے ہیں۔ آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی وارث ہے،
حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دنوں کوفہ کو آباد فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوفہ کے اندر قاضی القضات کا عہدہ عطا فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم، اور جہاں پر دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے، سیدنا صحابہ رسول نے آپ سے استفادہ فرمایا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تقوی کا یہ عالم ہے، جن تو علم کی کیفیت میں نے عرض کی نا، تقوی کا یہ عالم ہے۔ بغداد شہر میں بکری چوری ہو جاتی ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے بکری کی طبی عمر کیا ہے، فزیکلی اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عام طور پر لوگوں نے کہا جناب تقریباً 7-8 سال۔ آپ نے 8 برسوں تک بغداد کے شہر میں کبھی بکری نہیں کھائی کہ ممکن ہے بازار میں وہی چوری شدہ بکری کا گوشت آئے اور میرے پیٹ میں وہی لقمہ اتر جاتا۔ برادران ایسا کیتی کبھی پرواہ، تو پھر قبولیت ہی اسی طرح ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے بارے میں کس قدر آپ اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر، لیکن تجارت میں منافع آپ ایک حد تک لیتے تھے، حد کو کراس نہیں کرتے تھے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا کرتے تھے۔ ایک کپڑا آپ کا خادم تھا، ملازم تھا، اس نے بیچا، جبکہ آپ نے حکم دیا تھا 600 درہم میں نے کپڑے کا تھان بیچ دیا۔ کوئی گاہک آیا، عام گاہک بھی نہیں، مدینۃ الرسول کا کوئی باسی تھا، آیا بغداد شہر کے اندر، اس نے کپڑا خریدا اور کپڑا اسے اچھا لگا، آپ کے خادم نے ملازم نے 1000 دینار مانگے، اس نے دے دیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اگلے دن آئے، پوچھا وہ جو اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو بک گیا۔ فرمایا کتنے میں بیچا تھا؟ کہا 1000 دینار۔ کہا میں نے ریٹ مقرر کی تھی 600، آپ نے 1000 میں کیوں بیچا؟ حضور کی امت سے ناجائز منافع خوری کس لیے کی؟ اس نے کہا جی وہ لگتا تھا کوئی اجنبی تھا، میں نے بیچ دیا منافع کے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، فلاں دکاندار نے ملا۔ اس کے پاس تشریف لے گئے، کہا کہاں سے وہ گاہک آپ نے بھیجا تھا؟ کہا جی مجھے بھی نہیں پتا، فلاں مسجد کے امام نے اسے بھیجا۔ آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے، اس سے پتہ کیا، اس نے کہا جی وہ تو مدینۃ الرسول کا رہنے والا کوئی فرد تھا۔ آپ نے اسی وقت تیاری فرمائی، ساز و سامان سفر ساتھ لیا اور تیز سواری گھوڑ سواری پر سوار ہو کر گھوڑے پر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی میں تلاش کیا اس شخصیت کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسی کپڑے میں سے کسی نے اوپر چادر نہیں ہوئی تھی، آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا کپڑا کہاں سے خریدا؟ کہا بغداد سے۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا میں نے 1000 دینار میں۔ فرمایا یہ کپڑا آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے اس کے پیسے بھرے ہیں، فرمایا ڈبل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنی خوشی رضامندی سے خریدا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 دینار انہیں واپس کیے، فرمایا میری طرف سے تحفہ رکھ لیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے پاس۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب آپ کا وقت آخر آیا، خلیفہ منصور نے ان دنوں آپ کو قید کرایا ہوا، اور قید کس بات پہ؟ یہ بادشاہوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، لیکن پھر ان سے ٹکر لینے والا بھی مولوی امام احمد بن حنبل جیسا ہونا چاہیے، یا امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ منصور نے کہا جناب میں اپنی عدالت کا آپ کو چیف جسٹس مقرر کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ بتائیں فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق کرنے پڑیں گے یا قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے؟ مشہور تھا کہ فیصلے بادشاہ کی مرضی کے مطابق کرنے پڑیں گے، جیسے آج کل ہوتے ہیں، آج کل فیصلے بادشاہوں کی مرضی کے مطابق۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ عہدہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا، میں اہل ہی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں، اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر جھوٹا ویسے ہی اہل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بادشاہ نے اسی پاداش میں آپ کو جیل خانے میں قید کروا دیا۔
اور پھر خلیفہ منصور نے آپ کو زہر دلوا کر جان سے شہید کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور اس وقت غیر مسلم پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا قاضی امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ آپ کے انتہائی لائق و فائق شاگرد، آپ فرماتے استاد محترم کو جس وقت غسل دے رہے تھے، غسل والے تختے پہ آپ کو لٹایا گیا، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، غسل کروا دیا گیا، پھر آپ کے کفن کی باری آئی، آپ اوپر والا کپڑا جب ہم نے ہٹایا، آپ کی پیشانی پر غیر سے لکھا ہوا قرآن کریم کی یہ آیت ابھر آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہا ادھر دائیں ہاتھ سے دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا، لکھا ہوا آیا، غیبی روشنی سے، انسانی روشنی نہ تھی، وہ رگیں وہ اندر ہی سے جسم کا گوشت ابھر آیا، قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی آگئی، ادخلوا الجنت بغیر حساب۔ فرما بائیں بازو پہ جس وقت کفن کی چادر فرما پہنانے لگے تو لکھا ہوا آیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، آسان نیک کا دے عمل ضائع کبھی نہیں کیتے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ جب سینے سے کپڑا ہٹایا، لکھا ہوا آیا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، معمولی شخصیت نہیں، معمولی شخصیت نہیں، آپ اتنے عظیم تر شخصیت ہیں۔ حضرت خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات سعید کے اندر لکھا، اور امام مجدد الف ثانی نے اپنی مکتوبات کے اندر لکھا، فرماتے ہیں جس وقت دن قیامت کا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی کہ انبیاء اور اصحاب رسول کے علاوہ میرے مدینے والے آقا کی امت میں سے جو سب سے بڑا عالم ہو وہ کھڑا ہو جائے، فرمایا کوئی جسارت نہیں کر سکے گا، ملائکہ امام اعظم کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا فرما دے گا۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اور پھر ادب اتنا، ان کے ساری اتنی۔ حج بیت اللہ آپ نے پہلا حج کیا 16 برس کی عمر میں اپنے والد کی معیت میں، پھر اس کے بعد لگاتار تادم آخر ہر سال حج فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ لیکن مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جس وقت تشریف لے آتے، ایک بار تشریف لائے، 11ویں دن آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، اہل مدینہ نے دست بستہ کیا، امام اعظم ابو حنیفہ اہل مدینہ کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا راستہ مت روکو کیونکہ میری طبی مجبوری ہے۔ پوچھا گیا یا حضرت طبی مجبوری کیا ہے؟ فرمایا 11 دن ہو گئے ہیں امام اعظم نے مدینہ کی حدود میں ابھی تک پیشاب نہیں فرمایا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کوئی کر سکتا ہے ایسا عادت اہل مدینہ؟ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ حرم کی زمین کوئی معمولی زمین ہے؟ اقبال کلندر لاہوری نے اس بات کو جس وقت سنایا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ آپ نے فرمایا بریلی کے تاجدار یقیناً آپ عالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننے والے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سر کے بل جہاں چلا جائے، میں اقبال کا عشق یہ کہتا ہے مجھے کمال میں دعوت ہے، یہاں سر جھکانے کی زمین خراب نہ ہو کہیں تیرے آسیانے۔ یہ ہیں اہل ادب، یہ ہیں اہل محبت جو اپنے آپ کو اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ایسے ہی لوگوں کے تذکرے پھر صبح قیامت تک برقرار رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت اور نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ چڑھ کر محبت فرمائی۔ محبت والوں کے قصے اور تذکرے کبھی ختم نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ منبروں کی زینت بنتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا